طارق صاحب این آر او نہیں ملے گا, نہیں ملنا چاہیے. یہ ایسی میرے خیال میں گالی بن چکی ہے پاکستانی سیاست میں کہ کوئی اس کو اپنے ماتھے پہ سجانا پسند نہیں کرے گا. سزا بھی ہونی چاہیے. جن لوگوں نے لوٹا ہے, وہ ہمیں شہزاد اکبر نے 2.5 سال کہانیاں سنا کے تو رٹا دی ہیں وہ کتابیں ساری. اب سزا کی باری آئی ہے تو ان کے پاس کاغذ پتر نہیں ہے, ضمانتیں ہو جاتی ہیں. تو مافیا کو سزا کیسے ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. سب سے پہلے تو میں ملک صاحب جس موضوع سے آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا اس حوالے سے تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں پہلے تو بہت پرزور الفاظ میں اور اپنے پورے جذبات کے ساتھ بہت مذمت کرتا ہوں جو مناظر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اسرائیل جس طرح نہتے فلسطینیوں پر اور بالخصوص بچوں پر اور عورتوں پر مظالم ڈھا رہا ہے, یہ انتہائی افسوسناک ہے, انتہائی قابل مذمت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مذمت کرنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے, انسان ہونا ہی کافی ہے. کہ ہم تو دنیا میں کسی جگہ کے اوپر اگر اس طرح کے مناظر آئیں, چاہے انسان ہونا ہی تو میسر نہیں ہے, وہ تو مسلمان ہونا یا کوئی اور مذہب سے تعلق ہونا تو بات کی بات ہے, انسان ہونا ہی میسر نہیں ہے. اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی دنیا کے کسی کونے میں اس طرح کے مناظر ہوں تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, افسوس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ ہم مغربی ممالک کی, مغربی دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. اور ایک اگر واقعہ ہوتا امریکہ میں یا کسی اور ملک میں اس طرح کی بات ہو تو پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بالکل آپ کو ایک خاموشی نظر آتی ہے, ہو کا عالم نظر آتا ہے پوری دنیا میں. اور میں جس وجہ سے یہ بات کی ہے وہ یہ تھی کہ ہم ان کو آگے سے جواب ویسٹرن ورلڈ سے یہ آ رہا ہے کہ وہ جو پیلسٹینین ملیٹنٹس ہیں انہوں نے راکٹ فائر کیے, اس لیے اسرائیل نے سیلف ڈیفنس میں بمباری کی. کوئی خدا کا خوف کھو یار, ان کو ان کے گھروں سے نکال کے مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کے دلوں سے قریب بہت زیادہ چند ایک مقامات ہیں ان میں سے ایک کلیدی حیثیت ہے اس کی, تو اس کے جواب میں اوپر سے آپ بمباری کر رہے ہیں جہازوں سے. سوال پہ آ جائیے. اور ملک صاحب سب سے بڑی قابل مذمت بات یہ ہے کہ ہماری جو اسلامک ورلڈ ہے, اسلامی دنیا بھی اس کے اوپر آپ کو خاموش نظر آتی ہے. میں مسلمان حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کیوں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. کوئی بندہ ڈٹ کے مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بندہ نہتے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے, ان کی آواز کو اٹھانے کے لیے عالمی فورم کے اوپر جو ہے وہ تیار نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بے حسی ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے, مسلمانوں پہ عذاب آ رہا ہے, وہ کشمیر ہو, وہ فلسطین ہو, وہ کشمیر ہو, وہ چچنیا ہو, وہ بوسنیا ہو, وہ عراق ہو, بہت سارے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بے حس ہو چکے ہیں. اور یہ انتہائی طارق صاحب اپنے ٹاپک پہ اگر آ جائیں تو مافیاز کا احتساب کیسے ہو؟ جی میں آ گیا, جی میں اس پہ آ گیا. دیکھیں ملک صاحب, اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ آپ نے واقعی احتساب کرنا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے, قومی خزانے کو لوٹا ہے, تو اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. بنیادی طور پہ آپ کے دل, دماغ اور ذہن میں ایک نفرت اور کدورت بھری ہوئی ہے, کینہ پروری ہے ایک خاندان کے خلاف. اور آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیں, کسی ملک میں جائیں, چائنا میں گئے, وہاں آپ نے یہ تقریر کی, وہ چائنیز آج تک آپ سے سیدھے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بھائی جس سی پیک پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے, پچھلی حکومتوں نے پیسہ لوٹا ہے, اس میں تو ہر پروجیکٹ میں ہم بھی حصے دار ہیں اور پارٹنر ہیں, اس کا مطلب ہمیں آپ چور کہہ رہے ہیں. آج تک چائنیز آپ سے سیدھے نہیں ہوئے. کسی ملک میں کسی فورم پہ آپ یہاں آپ کھڑے ہوں, سیرت النبی کانفرنس میں آپ جائیں, آپ جو ہے وہ کہتے ہیں پچھلے حکمرانوں کو میں نہیں چھوڑوں گا. آپ مت چھوڑیں جس نے چوری کی ہے, جس نے کرپشن کی ہے, لیکن یہ بغض اور کینہ نکال کے آپ کو کام کرنا پڑے گا جو کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے. ایک خاندان کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ہر جگہ آپ جا کے بس ان کے خلاف تقریر. این آر او کس نے مانگا ہے؟ ابھی آپ این آر او کی بات کر رہے تھے, کس نے آپ سے این آر او مانگا ہے؟ 12 دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ کسی نے آپ سے ڈیل مانگی ہے, این آر او مانگا ہے. میں این آر او نہیں دوں گا. ان کے جو نومولود چھوٹے چھوٹے ایم این ایز آتے ہیں, ہم این آر او نہیں دیں گے. او بھائی کس نے آپ سے این آر او مانگا ہے؟ ملک صاحب اگر آپ صاف شفاف احتساب کریں, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے.